جناب علی خوش آمدید. نیکی کا یہ سیگمنٹ ہے. اقرار بھائی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق امراض ایک ایسا موضوع ضرور ہے جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے کسی بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس ایشو کو سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن لانے کی ضرورت ہے، کہ جو بالکل ایک ایشو ہے، ایک مرض ہے، اور اس کو بتانے میں لوگ ہچکچاتے ہیں. ہاتھ میں درد ہوگا وہ آرام سے بتائے گا جی مجھے یہ مسئلہ ہے، پیر میں درد ہوگا بتائے گا، گردہ دل یہ، لیکن یہ بتاتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ یار میں کچھ کسی دماغی مرض سے یا کبھی ڈپریشن سے یا فلاں سے، کہ یار لوگ کہیں گے تو پاگل ہو گیا یار، وہ عجیب ہی ہے. تو اس کو ایک الگ ہی انداز سے ہماری سوسائٹی لے آتی. تو مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی یہاں کس حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق جتنے ہی معاملات ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا. لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر کہ ہم اس کو ایک ایشو بھی نہیں سمجھ رہے کہ بھائی یہ بھی کسی بھی اور ایشو کی طرح ایشو ہے، اس کو بھی کسی بھی اور مرض کی طرح ایک مرض کے طور پہ لیا جائے اور کسی بھی اور علاج کی طرح اس کا بھی علاج کیا جائے تاکہ معاملات بہتر ہو. ابھی تو ہم اس کو مرض ہی نہیں سمجھ رہے تو علاج کی بات کہاں آئے گی. اس لیے ان اداروں کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے جو اس کو ایک مرض کے طور پہ لے کے پھر اس کے لیے کام کر رہے ہیں آگے. اور بالکل یہ اس زمانے سے کاروان حیات کام کر رہا ہے کہ جس زمانے میں شاید واقعتاً اس پر بات ہی نہیں ہوتی تھی. آج تو پھر کچھ بات کر رہے ہیں 1983 سے، اور اس کی بنیاد رکھی مرحومہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ نے کاروان حیات، اور تب سے اب تک کاروان حیات کا یہ سفر جاری ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عروسہ طالب صاحبہ موجود ہیں. آپ چیف میڈیکل آفیسر ہیں کاروان حیات میں اور جنرل مینیجر ہیں. فیصل زاہد صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جس طرح وسیم نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بالعموم جو ذہنی اور نفسیاتی معاملات ہیں ان پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور بدقسمتی سے اگر کوئی اس کا اظہار کرتا بھی ہے تو اس کو بالکل ہی ایک بہت الگ کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، تضحیک کا بھی ایک طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ کاروان حیات کی بنیاد رکھنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور پھر تب سے اب تک کا سفر کیسا رہا. جی، ایک تو بہت شکریہ ہمارے ادارے کو انوائٹ کرنے کے لیے اور ہمیں موقع دینے کے لیے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ جب کاروان حیات بنا 1983 میں تو بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ اور بھی جو نوٹیبلز تھے، بشپ کارڈیرو اینڈ فیو ریناؤنڈ سائیکائٹرسٹ، پروفیسر ذکی حسن صاحب اور ظفر قریشی صاحب، انہوں نے کہا کہ یار جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ وہ تو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو علاج لکھ دیتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں جاتے ہوں گے جن کے پاس کوئی مینز نہیں ہے اپنے لیے. اس کا جواب تھا کاروان حیات. ایک چھوٹی سی او پی ڈی شروع ہوئی 1983 میں، جو آج چلتے چلتے ایک کاروان بن گیا ہے ماشاءاللہ. 100 بیڈ کا ہسپتال ہے کیماڑی میں. آن این ایوریج ہم 500 سے زیادہ مریضوں کو اپنی ڈفرینٹ او پی ڈی سائٹس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دن میں ہماری 7 سے 8 او پی ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پہ آن این ایوریج 80 سے 100 مریض ہر او پی ڈی میں آ رہے ہیں. اور اگر لینڈسکیپ کی بات کریں یا بات کریں کہ ذہنی امراض کتنے ہیں اور کتنے نہیں، تو کراچی میں ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے شاید گلوبلی تو اسٹیٹس یہ کہتے ہیں ہر 4 میں سے ایک شخص کو کبھی نہ کبھی ذہنی امراض کا زندگی میں انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. کراچی کی حالات اور خراب ہیں اس معاملے میں. پاکستان اور ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے بیکاز آف دا کرنٹ سچویشن، فائنینشیل حالات و واقعات جو ہیں، ہمارے انوائرمنٹ میں جو اسٹریس ہے، ہمارے یہاں اپرچونیٹیز لوگوں کے پاس نہیں ہیں جو ان کے لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ان کی اسٹریس کو بڑھاتی ہیں اور اسٹریس الٹیمیٹلی ذہنی امراض کو جنم دیتی ہے. اور کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ ہر 3 میں سے ایک شخص کو شاید ضرورت ہے. لاسٹ ایئر اونلی وی ریئلائزیشن کتنے لوگوں کو ہے؟ شاید بالکل نہیں ہے. اگر اس پہ میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں نا، ہم ہیلتھ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو WHO بناتی ہے. اس ڈیفینیشن کے مطابق ہیلتھ ہے کہ بیماری کا نہ ہونا صرف ہیلتھ نہیں ہے. کوئی ذہنی بیماری نہ ہو، کوئی جسمانی بیماری نہ ہو، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہوں اور آپ کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو آپ ہیلدی ہیں. اچھا، اس اعتبار سے تو پھر بہت ہی تو اب آپ اپلائی کر لیتے ہیں سب لوگ اپنے آپ پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ہیلدی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں مینٹل ہیلتھ کو ہر جگہ اہمیت حاصل ہے. اس میں جو میں اگر ہم چونکہ اس کاروان حیات کے اس پلیٹ فارم سے ظاہر ہے جہاں تدارک ہے وہاں آگہی اور شعور بھی اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ بھی بڑا ایک بہت اہم نقطہ ہے. تو کیا وہ سطح ہے
کہ چلیے عالمی معیارات تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بڑا مشکل ہے، لیکن چلیے ابتدائی طور پر کیا وہ انڈیکیٹرز ہیں، کیا وہ علامات ہیں کہ جس سے کوئی ایک آدمی یہ سمجھے کہ ہاں مجھے اب مدد کی ضرورت ہے نفسیاتی یا ذہنی اعتبار سے؟ اس میں دیکھیں بیسک رولز ہیں. جو ذہنی صحت پہ ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کی نارمز اور بیسکس پہ کام کرتی ہے. یہ جو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سونے جاگنے کی روٹین، معمولات، جو فرائض ہمیں دیے ہیں، ہم انہی کے اوپر ہی ایویلویٹ ہو رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے نیند. اگر آپ کی نیند کا سائیکل نہیں ہے ٹھیک، آپ رات میں نہیں سوتے ہیں، آپ پورا دن سو لیں، برابر نہیں ہو سکتا. سو رات کی اچھی نیند لینا، آپ کی بھوک کا سائیکل، کھانا آپ کس طرح کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، آپ کی زندگی کتنی متناسب ہے، آپ ایکٹیویٹی کتنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اینڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور شاید جس پہ ہم بالکل بات ہی نہیں کرتے یا امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے، وہ ہمارے ریلیشن شپس ہیں. ہمارے تعلقات ہمارے فیملی ممبرس سے، جہاں ہم کام کرتے ہیں ان لوگوں سے، جہاں ہم رہتے ہیں ان لوگوں سے. سو آپ کے اگر یہ چاروں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو آپ کو بہت پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کمپوننٹ پہ بھی اسٹرگل کرتے ہیں، اور وہ اسٹرگل ایسی ہے کہ کم از کم 2 ہفتے تک کنٹینیوسلی آپ کی نیند خراب رہ رہی ہو، آپ کی بھوک کے پیٹرن میں تبدیلی آ گئی ہو، آپ کا وزن کم یا زیادہ ہونے لگا ہو، آپ کے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں رہ رہے، لوگ آپ کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے آپ سے کترانے لگے ہوں، تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کو ذرا سا ناک لیٹس سی اے تھیراپسٹ. رمضان المبارک میں افطار سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے نا وہ ایک بار ضرور دکھا لینا چاہیے. اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہائپر ٹینشن. اینی ہاؤ فیض صاحب، اب ذرا کاروان حیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کس طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، اور جس طرح کہا کہ او پی ڈی کے علاوہ اس کے علاوہ کیا خدمات ہیں جو ان لوگوں کے لیے سر انجام دی جاتی ہیں کاروان حیات کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، ہمارے پاس ایک تو یہ جو پیشنٹس آتے ہیں نارمل علاج کے لیے، اس کے ساتھ جو چیز ہم جیسے اداروں میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے ایک ہمارا فنکشن، جو کہ بہت ہی ایکسٹینسو اور بہت الیبوریٹ فنکشن ہے، جس میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں سائیکاٹرسٹ تو علاج کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کا، لیکن ان کو فعال بنانا، ان کو معاشرے کے لیے ایک فعال ممبر بنانا اور فیملی کے لیے ایک بنانا، اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کا بڑا ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے جس سے پیشنٹس ہمارے پاس گزرتے ہیں. اس میں وہ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر سے پیشنٹس بھی آ سکتے ہیں جو یہ سروسز جن کو ہم دیتے ہیں. اور اگین یہ سب فری آف کاسٹ سروسز ہوتی ہیں، جس میں ان کی ڈیلی تھراپیز ہوتی ہیں، میوزک تھراپی. ہم نے دیکھا مختلف ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. اور ایبسلیوٹلی بالکل. تو جو جم ہے، پھر ہمارے پاس میل ریہیبلیٹیشن، فیمیل ریہیبلیٹیشن، یہ تمام فنکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فیو الاؤ می، یہ تو سب وہ ہے جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پریونٹیو جو ہمیں کرنی ہے، اس میں اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز، کارپوریٹس، ہر جگہ یعنی کہ اسٹریس لیولز ہر جگہ ہیں. بچوں کو کسی اور قسم کے اسٹریس ہیں، پروفیشنلز کو کسی اور قسم کے اسٹریس ہیں. جو کام کر رہے ہیں انہیں بھی اسٹریس ہے، جو کام نہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے وہ بھی ایک ہر قسم کے اسٹریس ہے. تو وہ لوگ، اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کے اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کی اسٹڈی ہے، تو جو کاسٹ ہے فار جو کہ آپ سمجھیے اس قسم کے ایشوز سے جو کاسٹ ہم بیئر کرنی پڑتی ہے، ایبسنٹیزم یا پریزنٹیزم جسے آپ کہتے ہیں، وہ تقریباً جو ہے 350 بلین روپے اس کی کاسٹ ہے جو بیئر کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح سے، تو اس طرح سے سمپل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے وہ موٹیویٹڈ ہے، بالکل سر، وہ پروڈکٹیو ہے، تو آپ کی لیول آف پروڈکٹیوٹی، آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کا وہ ایک اور لیول پہ چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پریونٹیو اس میں بھی جائیں، ویلنس کی چیز ہے. تو ہم جا کے کارپوریٹس میں، اسکولس میں، یونیورسٹی میں سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں ذہنی اس کی آگاہی کہ نوبت وہاں تک آئے ہی نہ. ایبسلیوٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آئی ڈونٹ نو اس کو بیماری کہنا درست ہے، جو بھی آپ ٹرم اس کے لیے استعمال کریں، کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے تحت لوگ لائے جاتے ہیں؟ فار ایگزامپل آج کل ذرا ہم نسبتاً زیادہ سنتے ہیں ڈپریشن کی بات، یا اسٹریس کی بات، یا انگزائٹی کی بات.
اس کے علاوہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اور جو لوگ کاروان حیات میں آتے ہیں لائے جاتے ہیں ان میں سے کیا چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جی کاروان حیات کا خاص بات یہ ہے کہ چونکہ جب ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن بہت کامن ہے. ہر واک ان کرنے والا تیسرا مریض جو ہے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کے ساتھ ہے. ہوتا کیا اب یہ تو دیکھیں لوگ اب کہتے ہیں لو جی فیشن بن گیا ہے. اکثر ہم نے گھروں میں دیکھا کہ یار یہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. اب وہ واقعی ہے بھی ہے یا چونکہ ہم اتنا سن رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس جو طبقہ آ رہا ہے نا وہ فیشنیبل طبقہ نہیں ہے. ہمارے پاس انڈر پریویلیج کلاس آ رہی ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو ریئل میں ضرورت ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ خواتین میں بڑی اویئرنیس ہو گئی ہے اب ان بیماریوں کو لے کر. تو ہمارے یہاں پہلے ایک ٹائم تھا کہ 80% مرد ہوتے تھے اور 20% خواتین. اب یہ ہے کہ 45% جو ہمارا پیشنٹ پول ہے وہ فیمیل پہ ہے اور 65% از میلز. آتے جو لوگ ہیں ان میں کامن انگزائٹی ڈپریشن, بٹ چونکہ کاروان حیات ایک بہت ریکگنائزڈ اینڈ ریپیوٹیڈ ادارہ ہے ماشاء اللہ سے, تو ادھر پورے پاکستان سے جو ریفرلز آتے ہیں وہ سیویئر اور کرونک مینٹل النیسز کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. پورا پنجاب, سندھ, انٹیریئر سندھ سے, بلوچستان میں چونکہ کوئی وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں تو کاروان حیات میں وہ پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں. اپنا ان پیشنٹ جو ہمارا انفارچونیٹ کہ جو فیسلٹیز ہیں سرکاری سطح پر, اس طرح سے میں معذرت چاہتا ہوں لفظ استعمال کرتے ہوئے, اس کی بہت ہی تحقیر آمیز اور تضحیق آمیز انداز میں پاگل خانہ یا کچھ اس طرح کی ٹرمنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں جہاں جا کے کسی کے صحیح ہونے کا شاید ہی امکان. اور اسی لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو بھی میں انوائٹ کرتی ہوں پلیز کبھی آئیں اس ادارے کو جو پروجیکشن چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور اگر لوگوں اس سے فیضیاب ہی نہیں ہو پاتے تو کوئی, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم انشاءاللہ ابھی ورنہ عید کے بعد ضرور ایک لوگوں سے ملاقات ہو ڈیفینیٹلی لوگوں. اور آپ دیکھیں اور ہم یہ امید دلانا چاہتے ہیں نمبر 1 تو یہ کہ آپ ارلی ڈائگنوسس پہ کام کریں. یہ بیماریاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ لوگ اسی طرح ہیں. آپ اگر باہر کے لوگوں کو دیکھیں نا, یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں, آئنسٹائن, ابراہم لنکن, آپ یہ بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں اور ان کی ہسٹریز دیکھیں مینٹل النیسز کے ساتھ اور ان کی اچیومنٹس دیکھیں. بالکل ایسے. تو اسی طرح ہمیں اپنا ماڈل بنانا ہے کہ یہ بیماری ہے زندگی میں بٹ یہ سب کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ پروڈکٹیو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. سر لاسٹلی جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کاروان حیات کو یا جو کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ وہ کیسے اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اسے اسکیل اپ کرنا ہے. اوکے رائٹ. ہمارے جو میجر آپ سمجھ لیجیے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ادویات جو کہ سائیکیٹری کی میڈیسنز جو ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. پھر ہمارا جو وہاں پہ پیشنٹ پول ہے انہیں ہمیں ان کو آپ کھلانا, ان کا کھانا پینا سب کچھ ہے, ان کی رہائش کا حساب کتاب. پھر ہمیں دیکھیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں اچھی ہیومن ریسورس چاہیے. جی ہمیں اچھے پروفیشنلز, اچھے ڈاکٹر, جس کی کاسٹ ہے ظاہر ہے, جس کی ایک کاسٹ ہے. یو کانٹ ہیو آپ صحیح پے نہیں کریں اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے. اگر آپ کو ورلڈ کلاس فیسلٹی بنانی ہے تو آپ کو ورلڈ کلاس لوگ لانے پڑیں گے. تو ہمیں ہمیں یوزلی جو سپورٹ آتی ہے کارپوریٹ سے اور فلانتھروپسٹ سے, ہمیں آئی تھنک اب جو ضرورت ہے وہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. جو گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہم اس کو اسکیل اپ کر سکیں آپریشنس کو اپنے. بالکل. اور ظاہر 40 سال سے تقریباً 41 برس سے خدمت کا یہ سفر جاری ہے. اسکرین پر ڈیٹیلز بھی موجود ہیں کاروان حیات کی, ویب سائٹ بھی, UN نمبر بھی, اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی. آئی ایم شیور کہ ہم سب مل کر اور وہ تمام لوگ کہ جو زندگی میں خوش و خرم ہیں, ذہنی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے ساؤنڈ ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ اس خوشی کا صدقہ سمجھ کر اس کا تشکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہوئے ہی سمجھیں کہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں ہر طرح سے, فائنینشلی بھی اور باقی بھی جس طرح کا سرکار کی. جی پلیز ایڈ. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم کہتے تھے کسی نے کوئی ذہنی مرض کا مریض دیکھا ہے کبھی تو ہاں جی ہمارے کبھی اس میں تھا. اب ہم جب بات کرتے ہیں نا 4 میں سے 1 تو یہ ہر گھر کی بات ہو رہی ہے. یہ ہر گھر میں, ہمارے کیا گھر میں ایوریج فیملی سائز کیا ہے 5-6 لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب جب بات ہمارے اپنے بچوں, ہمارے اپنے بزرگوں اور ہمارے پہ آ گئی ہے تو اب تو کر لیں. جیسے کووڈ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر تھی, یہ اٹس اے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی. مینٹل ہیلتھ کرائسس ان دا ہول ورلڈ از اے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی. بالکل ٹھیک ہے, وی نیڈ دیٹ سپورٹ. زبردست, تھینک یو ویری مچ جی. زبردست. یعنی اس ادارے کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی ہے اور پھر یہ مرض جتنا زیادہ اہم ہے, جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس کو پہلی تو اچیومنٹ یہ ہے کہ اس کو کوئی ریکگنائز کرے کہ ہاں بھائی ایسا پرابلم ہے, اس کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اور پھر دوسرا اسٹیپ یہ کہ اس طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے. تو اگر آپ لوگ یا ہم اس ادارے کو یا ایسے کسی ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں تو اصل میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں. جیسے انہوں نے کہا 4 پیمانے بتا دیے, تو آس پاس سے پہلے اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو ایک بڑا پرابلم ہے اور اس کو ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئیں ہم اپنے طور پہ جو ہو سکتا ہو وہ اس ادارے کے لیے کریں. بہت شکریہ, بہت نوازش, اور بہت ساری تالیاں بھی آئی وڈ سے کہ اتنے زبردست طریقے سے سب کچھ اٹھائے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بات ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر.